اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد اس وقت سے 12 رکھی ہے جب سے زمین و آسمان بنے. قرآن حکیم میں اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 جو کنزیکٹیو آتے ہیں اور 1 جو الگ آتا ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب. یہ حج اور عمرہ سے متعلق مہینے ہیں بیسیکلی. اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں یعنی قتل و غارت گری کا جو سلسلہ چلتا تھا کہیں رکتا نہیں تھا، اور سال کے یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں ساری لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان مہینوں میں یعنی حج کے لیے جو قافلے نکلتے تھے انہیں لوٹا نہیں جاتا تھا اور امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہتا تھا. لیکن ہمیں اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی امپورٹنس آج کی نہیں ہے، یہ بھی زمین و آسمان کے بننے کے ساتھ ہی ہے. ساتھ کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے محرم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عاشورہ کا جب یعنی 10 محرم کا لفظ آتا ہے نا، یا اصطلاح یا یہ تاریخ آتی ہے، تو یہ 10 محرم بھی یہ کوئی اسلامک ہسٹری کے ساتھ متعلق نہیں ہے. ہسٹوریکلی آپ پیچھے سے جا کے دیکھیے، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کی تاریخ میں یہ دن بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ آئے تو اس وقت آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہودی کیوں روزے رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کو نبھانے کے لیے کہ انہیں فرعون سے آزادی اسی دن پہ ملی تھی، یعنی فرعون غرق ہوا تھا. فرعون غرق ہوا. تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ محرم کا تعلق یا حرمت والے مہینوں کا تعلق محض ہجری کیلنڈر سے نہیں ہے، اسلام آنے سے پہلے بھی یہ حرمت والے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کس اعتبار سے ہے، جی مقدس کس اعتبار سے ہیں. جی میں خصوصی طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گی محرم کا اور عمومی طور پر سبھی کا. سبھی مہینے. ایک تو عمومی طور پر اگر دیکھیں تو اس میں کسی پر ظلم نہیں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جانوں پر ظلم. اور یعنی محرم کا مہینہ ہے تو اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں یعنی خصوصی طور پر پیسفل رہیں. ان کا تعلق خصوصی طور پر پیس سیکھنے کے ساتھ ہے، امن و امان کے ساتھ ہے، ٹریننگ مانتھس ہیں. ٹریننگ مانتھس ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جہاں تک محرم کا تعلق ہے، آپ نے چونکہ کہا کہ محرم کی خصوصی اہمیت کیا ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا میرے دل پر، میرے ذہن پر، میری زندگی پر نقش. میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے اور میں ہمیشہ سے اس کے لیے کوشش کرتی ہوں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تمام مسلمانوں اور تمام دنیا کے انسانوں کے ذہن پر نقش کر دے. شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم. ریلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں اپنی فیلنگز بتاتی ہوں کہ میں جب کبھی محرم آتا ہے تو میرا دل دہشت زدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی یاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکٹیوٹی کا تعلق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سکھانے کے لیے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ادارے، گھر اور سوشل ہمارے جو میڈیمز ہیں اور سوشل پلیسز ہیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہم نے تاریخی کو بدل ڈالا، ہم نے حقیقتی کو بدل ڈالا. شہر اللہ المحرم، اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی دوسری بڑی بات ہے، اگر آپ اس کی اہمیت پوچھیں گے، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا پہلا مہینہ محرم ہے.
ہجرت کا آغاز ہوا، ہجرتیں محرم میں زیادہ ہوئیں۔ میں جب ہجری کیلنڈر کو دیکھتی ہوں اور اس کے آغاز کو دیکھتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر اس قدر دل بچھ جاتا ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادہ کا موقع دیتے ہیں۔ سال کے آغاز ہی میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہجرت کی۔ تو ہجرت تو ظلم سے امن کی طرف جانے کا سفر ہے، اندھیرے سے روشنی تک کا سفر ہے، نئی امیدیں، نئے ہوپس کا سفر ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت اپنے رشتے، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے کا سفر ہے۔ تو ہجرت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمیں یاد دلاتی، جو ہے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے اللہ کی توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سٹرگل، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہم جن بھی حالات میں ہوں، آج مسلمان دنیا میں مشکل ترین حالات میں، ایک بار پھر ہجری کیلنڈر ایسی صورتحال میں شروع ہو رہا ہے جہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے پوری امت مسلمہ کے مسلمان حقیقتاً کچھ کرنے کی پوزیشن میں ابھی نظر نہیں آ رہے۔ نہیں نظر آئے۔ آپ اگر کہیں کہ ہم کچھ پیسہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیں، کچھ ضروریات زندگی، this is just nothing، یہ سروائیول کی بات یا باقی جو بھی بات ہے، لیکن جو اصل کام ہے کہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے، ہم اس کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ابھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ پوزیشن کے علاوہ استاد بہت اہم بات ہے کہ ہم یہی والی بات کہ جو ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ری تھنک بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی ان چیزوں کے اوپر جس اینگل سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور کتنا حرمت والا مہینہ ہے، اور ہجرت کا آغاز ہوا، یعنی یہ وہ اینگلز ہیں جس پہ شاید ہم عام گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، اپنے نیٹ ورکس میں بیٹھ کے ہمیں رمضان آتا ہے اس کی امپورٹنس کا تھوڑا دل اندازہ چاہتا ہے ہے کہ جیسے ہجرت ہے نا، تو ہر طرف ہجرت کے سفر کے حوالے سے یعنی سیمینارز ہوں، اور ان میں وہ ساری چیزیں ہوں، اب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، یعنی محرم کے آغاز پر تو ہجرت 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 ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار اور کمٹمنٹ اور ایک ہونا اور نئے افق کی تلاش، ڈٹرمنیشن کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ایک نئے باب کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کے لیے آج بھی نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو بس ہمیں جس بات پہ کوشش کرنی ہے وہ ایمان ہے، ایمان۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ تو یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی ہسٹری کو دیکھنا ہے اس مہینے میں۔